الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات مسلم ہے کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت وہ نماز ہے، اور تمام فرضوں میں سب سے اہم جو فرض ہے، جو بڑا فرض ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، وہ نماز ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچا لیتی ہے۔ یہ تو قرآن کا اعلان ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، گناہوں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے تو نماز روکتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ نماز جناب پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے بھی روکتی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، اور پھر جب دیکھا کہ بڑی محنت کے بعد، بڑی تبلیغ کے بعد لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ نے فرمایا نوح تم ایک کشتی تیار کر لو اور اس کشتی میں ایمان والوں کو داخل کر لو، باقی جتنے لوگ ہیں سب برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ایسی ہوا کہ گنے چنے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور باقی سارے کے سارے لوگ ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو گئے۔ تو اس میں بات یہ آئی کہ ایک بڑھیا تھی جو نمازوں کی پابند تھی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بڑھیا دیکھو، فلاں تاریخ کو، فلاں دن، فلاں ٹائم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اس وقت تم میری کشتی میں آ جانا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے۔ تو ادھر کیا ہوا کہ وہ بڑھیا اپنی جھوپڑی میں تھی، اور ادھر طوفان آ کر کے چلا بھی گیا۔ طوفان آ کر کے جانے کے بعد نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ فلاں بڑھیا کو تو مجھے بتانا تھا، اسے اپنی کشتی میں لینا تھا، لیکن میں تو وہ بات ذہن سے نکل گئی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام طوفان آ کر کے جانے کے بعد بڑھیا کے پاس، جھوپڑی کے پاس گئے، تو دیکھا جھوپڑی بھی سلامت ہے اور بڑھیا بھی سلامت ہے۔ تو دیکھ کر کے پوچھا بڑھیا نے کیا نوح علیہ السلام کہ اللہ کا طوفان اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے مسکرا کر کے فرمایا طوفان آیا بھی اور چلا بھی گیا، طوفان آیا اور چلا بھی گیا، اور پھر بھی تو محفوظ ہے، تیرا گھر محفوظ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نماز میں مشغول تھی، نماز میں مشغول تھی، تو تیری نماز نے، تیرے سجدوں نے، تیری عبادت نے طوفان سے اور اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب سے تجھے بچا لیا۔ تو غور کیجئے، نوح علیہ السلام نبی ہیں، اور وہ بھی ان کو جو نبوت ملی ہے وہ ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ ان کی امت کو اللہ نے بہترین امت نہیں فرمایا، ہمارے نبی کی امت کو اللہ نے کہا ہے کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام کی امت نماز کی پابندی کرے، اللہ ان کی امت کو عذاب سے اور طوفان سے بچا لیتا ہے، تو اگر حضور کی امت ہو کر کے نماز کی پابندی کرے تو کیا اللہ ہمیں نہیں بچائے گا؟ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، عذاب سے ضرور بچائے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ نماز جو ہے نا وہ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتی ہے، پریشانیوں سے بچا لیتی ہے، تکالیف کو دور کر دیتی ہے، اور نماز کے اندر اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ روایتوں میں فرمایا گیا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 چھوٹی چھوٹی بیماریاں اسے دور فرما دیتا ہے۔ 70 چھوٹی چھوٹی بیماریاں اللہ تعالیٰ اس سے کیا کر دیتا ہے؟ دور فرما دیتا ہے۔ تو خاص طور پر فجر کی نماز، عشاء کی نماز، یوں تو پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرنے، لیکن خاص طور پر چونکہ حدیث میں فرمایا گیا عشاء اور فجر کی نماز منافق پر بہت بھاری ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز کس پر بھاری ہے؟ منافق پر بھاری ہے، مومن پر بھاری نہیں ہے۔ اس لیے فجر کی نماز، عشاء کی نماز اور پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ ایک مسئلہ سماعت فرمائے، کوئی صاحب اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، چوتھی رکعت میں بیٹھنے کے بجائے 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اب وہ چوتھی رکعت پر اتحیات پڑھ کر کے کھڑے ہو گئے یا ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے، تو جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ انہوں نے نہیں کیا ہے، وہ لوٹ کر کے آئے، پھر آ کر کے بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ کر کے سجدے سے ہو کر کے پھر اتحیات درود ابراہیم پڑھ کر کے سلام کر کے ان کی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ آئی بات؟ 5ویں رکعت کے لیے سیدھا کھڑے ہو گئے، بیٹھنا تھا نہیں بیٹھے، تو جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، پلٹ کر کے آئے، سجدہ سے کرے، اتحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام کر کے ان کی نماز ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ ہوا۔ اور اگر 5ویں رکعت کا انہوں نے سجدہ کر لیا، اس کے بعد یاد ہے یار تو میری 5ویں رکعت ہے، مجھے چوتھی رکعت میں بیٹھنا، تو میں تو 5 رکعت پڑھ لیا۔ تو اب دیکھیے، اگر چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھ کر کے انہوں نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے،
تو ایسی صورت میں ایک رکعت اور پڑھ لیں، وہ 6 رکعت ہو جائے گی. تو چوتھی رکعت میں بیٹھ کر کے انہوں نے 6 رکعت پڑھی ہے تو 4 رکعت فرض ہو جائے گی، 2 رکعت نفل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا یہ تو میری 5ویں رکعت ہے، تو اب چونکہ 5 بولے تو یہ 2 ہو جائیں گے، یہ 2 ہو جائیں گے، ایک ہی رکعت ہو جائے گی نا. تو ایک رکعت اور ملا لیں تاکہ جوڑ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا کرے، سجدہ سو کرے ہو. سجدہ سو کرنے کے بعد اگر چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھ کر کے 5ویں رکعت پڑھا تھا تو اسی صورت میں 4 رکعت فرض ہو جائے گی، 2 رکعت نفل ہو جائے گی. اور اگر چوتھی رکعت میں بیٹھے بغیر 5ویں رکعت پڑھ لیا، چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھے بغیر 5ویں رکعت پڑھ لیا تو ایک رکعت اور ملا لے، یہ 6 رکعت اس کی نفل ہو جائے گی، فرض کو دوبارہ پڑھے ہو. چونکہ قیدہ آخرہ کرنا فرض تھا تو چوتھی رکعت میں بیٹھ گیا، اس لیے اب اس کے بعد 5ویں رکعت اس نے ادا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں 4 رکعت فرض ہو جائے گی، 2 رکعت نفل ہو جائے گی. چوتھی رکعت میں بیٹھے بغیر 5ویں رکعت پڑھ لیا تو ایک رکعت اور ملا لے، 6 رکعت اس کی پوری نفل ہو جائے گی، فرض نماز کو دوبارہ پڑھے. ٹھیک ہے. تو 4 رکعت نماز میں 5ویں کا سجدہ کرنا تو ایک اور ملا لے تو 6 ہو جائے گی. فجر میں تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو ایک اور ملا لے تو 4 ہو جائے گی. مغرب میں ایک رکعت اور تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب ایک رکعت اور ملانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں 4 برابر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس مسئلے کو خاص طور پر ذہن میں رکھیے. یہ مسئلہ جو ہے عام طور پر لوگوں کے ساتھ درپیش ہوتا ہے کہ سیدھا چوتھی رکعت کے 5ویں رکعت کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا. تو جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو پلٹ کر کے آ جائے، سجدہ سو کرے، نماز ہو جائے گی. 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو ایک رکعت اور ملا لے. چوتھی رکعت میں بیٹھنے کی صورت میں 4 رکعت فرض، 2 رکعت نفل ہو جائے گی، اور نہ بیٹھنے کی صورت میں 6 رکعت پوری کی پوری نفل ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.